شکریہ سر صدیق جان. سر ایک تو آپ نے اس نے کم وقت میں سب سے زیادہ کابینہ کے اجلاس کیے، سب سے زیادہ ایز اے پرائم منسٹر ٹی وی انٹرویوز دیے، ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ ہی آپ کا 5واں انٹریکشن ہے. اور اگر ہم آپ کے انیشیٹو جو صرف آپ نے اناؤنس نہیں کیے بلکہ جو شروع ہو چکے ہیں، کوئی بھی اس کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے. یہ بہت سارے ہیں، ٹیکسٹائل میں، کنسٹرکشن میں انقلاب آیا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ 70 سال میں کنسٹرکشن کے حوالے سے وہ اقدامات نہیں ہوئے جو آپ نے کیے. ماحولیاتی دہشت گردی کے خلاف امین اسلم اور 60 سال کے بعد 2 بڑی ڈیمز بن رہی ہیں. جی سر، 60 سال پہلے 2 بنی تھی، اب بن رہی ہیں. جی سر. سر وہ اصل میں نے یہاں تو کیونکہ وزیر اعظم بھی ایسے ہیں جو پرچی پہ لکھ کے لاتے تھے، تو میں نے کہا میں بھی لکھ لوں. میں نے وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو آپ کے انیشیٹو ہیں. آپ اس وزیر اعظم سے بہت زیادہ ذہین ہیں. سر آپ یہ 10 ارب درخت، شہد، زیتون، سٹیزن پورٹل، ہیلتھ کارڈ ابھی ڈی جی خان ڈویژن اور سہیوال ڈویژن میں اظہر مشوانی نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ اسی ماہ سب کو مل جائیں گے. بہت زیادہ انیشیٹو ہیں، احساس پروگرام کے 64 پروگرام، کامیاب جوان پروگرام. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک ہوئی نہیں ہیں یا ہوئی ہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے یا شروع ہونے والی ہیں. میرا سوال سر یہ ہے کہ اس 2.5 سال میں ایک پرسیپشن جو بن گئی 7 سے 11 بجے تک ٹاک شوز دیکھنے کے بعد، وہ یہ بن گئی ہے کہ یہ ایک ناکام ترین حکومت ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور اس میں آپ کے جو منسٹرز ہیں، دیکھیں وزیر اطلاعات ہے شبلی فراز صاحب، پی ڈی ایم ایک بات کرتی ہے تو صرف شبلی فراز صاحب کا بنتا ہے کہ یہ اس کو ریئیکٹ کریں، اس کا جواب دیں. آپ کے 11 لوگ جو ہیں وہ اپنے ان کے میڈیا سیل ہیں، وہ ٹویٹ کرتے ہیں، پھر چینلز کو کہتے ہیں خبریں چلائیں. آپ کا ایک منسٹر جب اپنی کارکردگی پہ آ کے بات کرنے لگتا ہے 15 منٹ وہ اپنی وزارت کا بتاتا ہے. پہلا سوال ہوتا ہے پی ڈی ایم کے اوپر، وہ جب پی ڈی ایم کا جواب دیتا ہے خبر پی ڈی ایم والی چلتی ہے، اس کی وزارت کے اوپر نہیں چلتی. پی ڈی ایم، فوج، اسٹیبلشمنٹ، آپ سوشل میڈیا پہ 5 کروڑ لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن 15 کروڑ لوگ آج بھی ٹی وی کو سن کے اور پرسیپشن لیتے ہیں. تو یہ سر، یہ جو پرسیپشن ہے اس کو آپ کیسے چینج کریں گے؟ لوگوں کو بتائیں گے کہ بھئی یہ 12، 14، 15 چیزیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہی ہیں. تو یہ کیا آپ کا پلان ہے اور کس طرح سے آپ اپنے منسٹرز کو یہ کہیں گے کہ وہ اپنی وزارت کی صرف کارکردگی پہ بات کریں، سیاست پہ سب بات نہ کریں؟ وہ شبلی فراز صاحب ہیں، وہ بات کریں. پہلے تو یہ سمجھے پاکستان میں ہوا کیا ہے. پاکستان میں 35 سال سے 2 پارٹیز، اور مشرف کے دور میں بھی یہی تھے، کیونکہ فضل الرحمان ادھر بھی تھا، مشرف کے دور بھی تھا. یہی زیادہ تر جو پی ایم ایل این ہے، یہ مشرف کے دور میں بھی کیوں بن گئی تھی اور انہوں نے سے پھر واپس ادھر چلے گئے. تو وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ ایک سٹیٹس کو کی بہت پاور ہوتی ہے. کنیکشنز بنے ہوتے ہیں، میڈیا میں ہوتے ہیں، ان کی نیچے تک بیوروکریسی میں، پولیس میں. تو جو سٹیٹس کو ڈسلوج کرنا ہے دنیا میں، صرف اگر صحیح طرح ڈسلوج ہوتا تو وہ خونی انقلاب ہوتا ہے. جب امیدز کو عباسی انہیں ختم کیا تو انہوں نے صرف ایک آدمی بچنے دیا امید کا، صرف ایک رائل فیملی سے بچا تھا، باقی سب قتل کر دیے. اور اسی طرح ہی جب عباسی ختم ہوئے تو اوپر سے لے کے نیچے سارے ختم کر دیے. تو انقلاب ایسے آتا ہے. جب رشین ریولوشن ہوئی تو انہوں نے زار کی ساری فیملی ختم کر دی. سو وہ جب آپ نیا انقلاب کا مطلب ہوتا ہے سٹیٹس کو چینج کرنا، اس کو ریپلیس کرتا ہے کوئی. یہاں تو عموماً اب جب خمینی کا انقلاب آیا ساری رائل فیملی ختم ایران سے. ہم نے ایک خونی انقلاب تو آیا نہیں، ہم نے تو بیلٹ کے ذریعے چینج لے کے آئے. اب چینج تو آ گئی، ہماری گورنمنٹ آ گئی، لیکن سارے کنیکشنز ان کے پرانوں کے بھی 30 سال کے بنے ہوئے ہیں. میڈیا میں بھی ہیں، اور میڈیا میں انفارچونیٹلی کیونکہ یہ 2 پاور میں رہے تھے، انہوں نے میڈیا کے زیادہ تر لوگوں کو کنونس کر دیا ہے کہ کرپشن کوئی بڑی چیز ہی نہیں ہے، ساری دنیا میں ہوتی ہے. حمزہ شریف کئی بچوں کو تقریر کر رہا تھا، کہتا بچوں کرپشن ہوتی ہے، ساری دنیا میں ہوتی ہے. یعنی ایکسیپٹیبل کر دیتے ہیں کرائم کو، اس لیے وہ ہمارا میڈیا بھی اس کو برا نہیں سمجھتا. سو یہ جب ایک پوری طرح سٹیٹس کو جب آپ اوپر سے تو ان کو ڈسلوج کر دیا، وہ تو بھاگ گیا باہر، لیکن اندر تک ان کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کنیکشنز ہیں. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مہاتر محمد، اگر کوئی بھی مسلمان دنیا کا سٹیٹسمن میں کہوں گا نا، وہ مہاتر محمد تھا. ملیشیا کو چینج کر دیا اس نے. $500 یا $600 پر کیپٹا تھی جب وہ آیا، $9,000 پر چھوڑ کے گیا. مہاتر محمد گیا وہاں، ایک نواز شریف آ گیا نجیب کے نام پہ، اس نے جا کے کرپشن شروع کر دی، پیسے بنانے، منی لانڈرنگ. اینڈ میں وہی ملیشیا جو اوپر چھوڑ کے گیا تھا وہ مقروض ہو گیا، قرضوں میں گر گیا. اور مہاتر محمد کو سارے وہاں 1 پارٹی سسٹم تھا، وہی ایک ہی پارٹی بیٹھی ہوئی تھی. ایک دوسری پارٹی بنائی اور انہوں نے مہاتر کو ہیڈ کروایا اور انہوں نے اس کو شکست دے دی. جو مہاتر، جس پارٹی کا مہاتر خود تھا اور چھوڑ کے گیا تھا، اس سے دوسری پارٹی ایک مہاتر نے بنائی اور اپنی پارٹی جس کا وہ کرپٹ آدمی تھا اس کو شکست دے دی.
2.5 साल में उन्होंने वापस उसको गिरा दिया। महातर जैसे आदमी को स्टेटस को ने उसको शिकस्त दे दी, वो नहीं चल सका वहाँ। यानी उस स्टेचर का आदमी भी, क्योंकि वो सारे उसी पुरानी पार्टी के नीचे तक सारे कनेक्शंस बने हुए थे, ये नए लोग वो नहीं कोप कर सके, वापस आ गए वही। और सारी जो अरब स्प्रिंग हुई थी, जो सारी अरबों के अंदर 10 साल पहले एक एक मुल्क के अंदर लोग निकले थे बाहर सोशल मीडिया की वजह से, वो सारी रिवर्स हो गई। सारी जगह वो लोग वापस आ गए। वो मिस्र में हुई, वो फिर वही सेटअप वापस आ गया। सो ये याद रखें, ये आसान नहीं होता। जब आप एक स्टेटस को का मुकाबला करते हैं तो वो लोग पहले दिन से गिराने पे लगे हुए हैं, पहले दिन से कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट आज गई तो कल गई, अब गिराएंगे, अब आ गया, वो पहले धरना था, वो फेल हुआ, फिर ये। सो क्योंकि इनके इंटरेस्ट ही है, इनको पता है कि अगर हम कामयाब हो गए, इनकी हमें दुकानें नहीं बंद सियासी। जिस तरह केपी के अंदर हम जब 5 साल के बाद कामयाब हुए, सारी पुरानी पॉलिटिक्स उड़ गई। तो ये अब वो ही डरे हुए हैं कि हम 5 साल लास्ट कर गए, ये हमेशा के लिए गए। इसलिए ये पूरा जोर लगा रहे हैं इसको गिराने के लिए। इसलिए ये पूरा मीडिया के ऊपर ऑनस्लॉट आता है हर रोज़। एक चीज़ हो जाती है, वो सारा मीडिया शोर मचा देता है। ओ इमरान खान ने कह दिया कि जी हमारी तैयारी नहीं थी, हम ये नहीं थे, वो नहीं। हालांकि काम मैंने कुछ और था, तैयारी नहीं थी। वो सारा मीडिया उसी का, ये प्लान करके हो रहा है सब कुछ। पावरफुल स्टेटस को है, लेकिन इंशाल्लाह ये हार जाएंगे।